عزیزان محترم دیکھنے اور سننے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ملا ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی اور سعادت مندی کی بات ہے، ورنہ کئی لوگ جو پچھلی سال ہمارے بیچ میں تھے آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ یا اللہ سے ہم دعا کریں، ان تمام لوگوں کے حق میں بھی دعا کریں، اور ہمارے جو دعا کرنے کے لیے جو ہم سے کہتے رہتے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کریں، اور تمام ملک کے حالات کے بارے میں بھی دعا کریں۔ اور دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تک اور عرش تک کیسے وہ دعا پہنچتی ہے، کس طریقے سے وہ پہنچے گی، دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ہمارے بیچ میں آج بتا رہے ہیں مفتی اصالت صاحب، جو کہ جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں اور شہر بیگم گنج کے قاضی شہر ہیں۔ تو آج ہمارے بیچ میں وہ بہت ہی ضروری باتیں لے کر کے آئے ہیں کہ دعا ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے، دعا ہمیں کیسے مانگنا چاہیے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو۔ آج ہمارے بیچ میں مفتی محمد اصالت صاحب، جامع مسجد خطیب امام شہر قاضی بیگم گنج، سنیے، سماعت فرمائیے، اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ہی ضروری بیانات آپ تک پہنچیں گے۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء سلاح المؤمن۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام برادران اسلام، عزیزان ملت اور عزت مآب خواتین، الحمدللہ رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں اور عنایتوں، بخششوں والا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی مبارک ساعتوں سے، مبارک گھڑیوں سے پورا ہم فائدہ اٹھائیں، اور غفلت کے ماحول سے، گناہوں سے، معصیت سے، لاپرواہی اور بے رہ روی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، اور خصوصاً دعاؤں کا ہے، خصوصاً دعاؤں کا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ زندگی کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، جو حاجتیں ہیں، ہر ایک کے دل میں جو اس کی خوشی اور غم کے جو انبار ہیں، سمندر ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں، خدمت اقدس میں پیش کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ عزت کے خزانے اللہ کے ہیں، ذلت کے خزانے اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے۔ تو اس یقین سے اللہ کے دربار میں پڑھ کے اللہ سے مانگنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے، اور وہ ہر ضرورت کو پورا فرمانے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ سے مانگنا۔ ماں و بہنوں اور عزیزان ملت، لیکن دعا کی کچھ آداب ہیں، دعا کی قبولیت کی شرطیں ہیں۔ چاہے رمضان شریف کا مہینہ ہو، تہجد کا موقع ہو، سحری کا موقع ہو، افطار کا موقع ہو، یا حج بیت اللہ کا طواف ہو، اور عرفات کا میدان ہو، یا صفا و مروہ کے درمیان سعی ہو، جتنے بھی اجابت کے مواقع ہیں، دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے،
یاسین شریف پڑھ کے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ان کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ماؤں بہنوں اور عزیز بھائیوں، دعا کے قبول ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ صحیح حلال اور حرام کا جو علم ہے، حلال اور حرام کا جو معیار ہے، اور قرآن و سنت کی جو روشنی اور ہدایات ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور ہم توبہ کر لیں، ہم کان پکڑ کے توبہ کر لیں، جو چاہیں ہم کرتے رہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ ابا جان نے اپنے بیٹے سے یعنی کسی کام کو کہا ہے اور وہ اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور بیٹا کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، بے شک آپ ہمارے ابا ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پہ ابا جو ہے جھوٹ بولنے سے چڑھتے ہیں، ابا جو ہے یعنی کسی اور نافرمانی سے وہ چڑھتے ہیں اور اس سے انہوں نے منع کیا ہے، تو بیٹا یوں کہے کہ ابا میں یہ گناہ تو نہیں چھوڑوں گا، ابا میں بے شک آپ میرے ابا ہیں، ابا میں ظالم ہوں، میں قصوروار ہوں، مگر یہ قصور کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ بیٹا فرما بردار کہلائے گا؟ کیا کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ ابا کہیں گے بے شک بیٹا تو ہی جو ہے میرا لائق فرزند ہے، لیکن پہلے تو اس جرم سے باز آ جا، تو میرا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس گفتگو کا بھی یہی مقصد ہے کہ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، بے شک اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حج بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، تمام جو دعا کی قبولیت ہے دعا اللہ تعالیٰ دعا قبول سنتے ہیں، لیکن حجیاں ہمارا کھانا حلال ہونا چاہیے، کپڑا حلال ہونا چاہیے، ہمارا لقمہ حلال ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، ہماری نگاہیں پاکیزہ ہونی چاہیے، جی ہاں، اور ہم گناہوں کو چھوڑ کے پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ جن گناہوں کی ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ معاف کر دیجئے، ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پورے رمضان اللہ سے مانگتے رہیں اللہ معاف کر دیجئے، لیکن اس معافی مانگنے کے بعد پھر وہی کر رہے ہیں جن کی کہ ابھی آپ نے معافی مانگی تھی۔ یہ کون سی توبہ ہوئی؟ یہ کیسی معافی ہوئی؟ یہ کیسا استغفار ہوا؟ کیا مذاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یہ تو مذاق ہوا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، کس بات کے لیے معاف کر دیجئے؟ نماز چھوڑی معاف کر دیجئے، ماں باپ کی نافرمانی کی معاف کر دیجئے، اور جو ہم سے زندگی میں گناہ ہوئے، ظلم ہوئے، جو کچھ بھی ہم نے لاپرواہی غفلتیں ہم نے کی معاف کر دیجئے۔ تو پھر آئندہ ان غفلتوں کو ہم چھوڑ دیں، لاپرواہیوں کو چھوڑ دیں۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں ہیں کہ ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے اور ہمارا لقمہ یہ ساری چیزیں حلال ہونی چاہیے، اور جی ہاں جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، جو فرائض ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، جو فرائض ہیں، فرائض کے اہتمام کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جی ہاں، ویسے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، فرمایا کہ زمین سے آسمان تک تمہارے گناہ ہو جائیں، جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ شرک نہ کیا ہو، تم گناہ کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ ایک آن میں لمحے میں بدل دیتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت تھی، بڑی بدکار فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، یہاں تک کہ 100 قتل کیے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی۔ سچے دل سے توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کرو۔ علماء نے لکھا ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر گناہوں کا سلسلہ نہ ہو، گناہ تمہارے ختم ہو جائیں۔ پچھلی زندگی جو لاپرواہی کی، ظلم کی، ستم کی، جھوٹ کی، رشوت کی، چوری کی، سود کی، بیاج کی، گناہوں کی، یہ اس سے تم پکے طور پہ توبہ کر لو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ قابل احترام بھائیوں اور عزیز ماں بہنوں، لہذا ہم اللہ سے ایسی توبہ کریں کہ گناہوں کا سلسلہ بالکل ختم ہو، نئی زندگی کا آغاز ہو، من مانی عیاشی سے بالکل ہم باز آ جائیں، اور اللہ کی جناب میں ایسی توبہ کریں کہ ہم پھر گناہ نہ ہو۔
میری آپ سے یہی درخواست ہے، اللہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔ سچی اور سٹی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن گھنٹی بجانا نہ بھولیے۔ یاد رکھیے، ہم سچی اور سٹی خبریں دکھاتے ہیں، آپ کو پہنچاتے ہیں۔